وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اب یہ وہ بات ہے، روح کی بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے، قصہ آدم و ابلیس میں آتی رہی ہے، آگے مزید آئے گی، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ اب یہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ہے نا جو ہمارے الفاظ ہیں ان کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی، یہ الفاظ سے ماورا حقیقت ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی ایسا ملکوتی مادہ ضرور رکھا ہے جس کی اصل نورانیت ہے۔ وہ یہ تو انسان کو مٹی سے بنایا نا، اور مٹی سے بنانے کا یہ مطلب نہیں جیسے چولہا بناتے ہیں یا تندور بناتے ہیں۔ مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے جیسے آج ہم مٹی سے بنتے ہیں، وہ کوئی غلہ اگتا ہے مٹی سے، وہ مٹی ہی ہے کہ جو گندم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ کھاتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، خون پھر کئی مراحل سے گزرتا ہے، پھر وہ نطفہ بنتا ہے، اس کے اندر سے پھر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں بن گیا، اور پھر وہ اس سے علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر وہ اس کی جو ہے ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے اور اس کے نقش و نگار بنتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے وہ مراحل سے گزر کے آدمی بنتا ہے، تو یہ مٹی سے اس طرح تو نہیں بنا جس طرح کوئی ہم گارے سے کوئی شے بنا لیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جان ایک علیحدہ شے ہے، جان تو نطفے میں بھی ہے۔ آج آدمی جس نے جو 5ویں تک بھی سائنس پڑھ لی ہے اسے سمجھ آ جائے گی کہ جان تو درختوں میں بھی ہے، جان تو ہر لیونگ آرگنزم جو ہے اس کے اندر جان تو ہے ہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس نطفے میں بھی جان تھی، علقہ میں بھی جان ہے، لیکن وہ جو حدیث کہتی ہے کہ روح لا کے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، جب وہ مضغہ کے مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے تو معلوم ہوا روح کوئی اور شے ہے، روح ایک مختلف چیز ہے، روح عالم امر کی شے ہے۔ اتنا تصور تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جسم یہ مرنے کے بعد یہ آیا مٹی سے، کھایا اس نے سب مٹی والا، جو مٹی سے بن کے آیا وہی کھایا، جس کی غذا مٹی سے، مرنے کے بعد پھر مٹی میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر وہیں سے نکلے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور وہ جو روح ہے وہ اللہ کے پاس آئی، مرنے کے بعد فرشتے اسے لے کے واپس جائیں گے بھی، اوپر ہی جائیں گے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس بھی ادھر ہی جائیں گے۔ اور آخرت میں پھر یہ جسم نکلے گا مٹی سے، اور وہ روح لا کے اس کے اندر جوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان نفسوں کے پھر جوڑے بنا دیے جائیں گے، جیسے آج جوڑے کی صورت میں یہ موجود ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کے اندر دو عالم آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ ایک عالم یہ ہے عالم خلق، اور اس میں اشرف المخلوقات پھر بھی انسان، اور دوسرا عالم جو ہے وہ عالم ارواح ہے، اور اس میں ارواح انسانیہ بھی فرشتوں کی، وہ بھی نور سے بنے ہیں لیکن ان سے اعلیٰ، اس لیے کہ وہ ان کی تخلیق ان سے پہلے ہوئی ہے۔ تو وہ روح لا کر اس انسان کے اندر یہاں جوڑ دی جاتی ہے، گویا دو عالم اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس روح کے اپنے لاز ہیں، اپنی خوراک ہے، اپنی غذا ہے۔ بلکہ یہ کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا تو اس کی غذا مٹی سے آئی، یہ روح اللہ کے پاس سے آئی تو اس روح کی غذا یعنی قرآن مجید وہ بھی اللہ ہی کے پاس سے آیا، اور وہ بھی روح ہے، اور الروح الامین اسے لے کے آئے ہیں۔ تو یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اب روح کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ جیسے فرشتے کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا، جیسے یہ کہ عالم امر کی کوئی، اب وہاں پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عالم امر کے قوانین کے تحت سفر کیا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، لیکن عالم خلق کے اعتبار سے کنڈی ہل رہی تھی، اور وہاں پہ عالم خلق کے اعتبار سے یوں سمجھیے صدیوں کا سفر طے ہو گیا، صدیوں میں بھی شاید ممکن نہ ہو۔ تو یہ اتنا بڑا سفر وہ عالم امر کے قوانین کے تحت بالکل، اور وہ اس کے فزیکل لاز ہی مختلف ہیں۔ تو اس عالم کو ہم یہاں بیٹھ کے اس میٹافزیکل ورلڈ میں بیٹھ کے اس عالم کو نہیں سمجھ سکتے، وہ مابعد الطبیعتی عالم ہے۔ تو اسی طرح یہ روح کی حقیقت در حقیقت جو ہے وہ جو بھی ہمارے حواس ہیں ان کی رینج سے باہر کی شے ہے۔ یہ کل روح من امر ربی، بتا دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور علم تمہیں جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا وہ علم اتنا کامل ہے کہ تمام اشیاء اور تمام جو موجودات ہیں ان کا تم احاطہ کر سکو، یہ تمہارا محدود علم ہے۔ تمہاری آنکھیں آج بھی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی، ہاں خوردبین لگاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کی جو ہے وہ محدودیت تھی، اس کے بغیر نہیں، دوربین لگاؤ تو اور بھی محدودیت کا پتہ چلے گا۔ لیکن یہ کہ دوربین اور خوردبین لگا کے بھی ضروری نہیں کہ تم سب کچھ دیکھ سکو۔